میرے ادب و احترام دے لائق پیارے دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم، ہم سب نے نماز فجر باجماعت ادا کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی بخشش کا بہانہ بنا دے اور آنے والی بلائیں مصیبتیں جو ہیں، پریشانی ہیں، اللہ کریم دور فرما دے۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 76 کا ہم ترجمہ کر رہے تھے، جس میں اللہ کریم نے سود کے متعلق ارشاد فرمایا کہ سود کیا ہے؟ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، اور ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے خیرات کو، جو صدقات کیے جائیں۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر ناشکر گناہ گار کو۔ سود کی بے شمار اقسام ہیں، خصوصاً جنس کے بدلے میں جنس، اگر ایک دانہ بھی اضافہ لیا جائے گا تو وہ سود میں آئے گا۔ کلو گندم اور 1.25 کلو گندم لینا، اوپر جو وہ ہے وہ سود میں ہی آئے گا۔ سود کی بے شمار اقسام ہیں، اس پر اگر کوئی دوست بات چیت کرنا چاہے تو وہ بعد میں فرما سکتے ہیں۔ سود کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بڑھاتا۔ سود ایسی یہ بیماری ہے کہ جو پیسہ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ لے جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ سود لینے والے کو ہی اللہ ختم فرما دیتا ہے۔ اور آگے پھر جو فرمایا وہ لفظ کفار کا آیا ہے کہ ایسا ناشکرا، ایسا گناہ گار۔ اور یاد رکھیں، سود کو حلال سمجھتے ہوئے اس پر کام کرنا یہ کفر ہے۔ بندہ سمجھے نہیں ٹھیک ہے، اگر یہ سمجھ کر سود کا کاروبار کرے گا تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا کہ یہ نہیں ٹھیک ہے، کام بھی ٹھیک ہے۔ اگر سمجھتا ہے نہیں ٹھیک نہیں ہے، غلط کر رہا ہوں میں ہے غلط، پھر وہ کافر نہیں ٹھہرائے گا، پھر وہ گناہ گار فاسق ٹھہرائے گا۔ اس لیے یہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت سود کی بیماری چل رہی ہے، گھروں میں بیویوں نے کام شروع کیا ہوا ہے، پیسے دے دیے، اوپر پروفٹ لے لیا۔ پروفٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کوئی پروفٹ نہیں ہے، یہ سارا سود کا معاملہ ہے بھائی۔ اس لیے تھانوں میں، کچہریوں میں، وکیلوں میں جو یہ اوپر یہ یا رشوت ہے یا سود ہے، اور یہ دونوں ایسی بیماری ہیں جس کے متعلق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رشوت کے بارے میں الراشیو والمرتشیو کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب ان کی بات مانے یا رسول اللہ کی بات کو مانے بھائی؟ یہ پروفٹ نہیں ہے، یہ بچت نہیں ہے، یہ لعنت ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے بھائی کو یہ نقصان دینا ہے، اپنے بھائی کو دھوکہ دینا ہے۔ اس لیے جس کام میں بھی اپنے بھائی کو وہ دھوکہ دے رہا ہے اس میں بھلائی نہیں ہے، وہ کسی طرح بھی دے رہا ہے۔ اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے یہ حرام کی کمائی ہم پیچھے چھوڑ کر جائیں گے؟ رشوت کا مال، لاکھوں رشوت کے پیسے لے کے بلڈنگیں کھڑی کر کے جائیں گے تو وہ کس کو عذاب ملے گا بھائی؟ رشوت تو نے لینی ہے، استعمال کوئی اور کرے گا، عذاب تمہیں ملے گا۔ سود کا کاروبار تو کرے گا، پیسہ کھائے گا کوئی اور، عذاب تمہیں ملے گا بھائی۔ اس لیے ایسی بیماری ہیں جو قرآن کھول کے بیان فرما رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور بعض کہتے ہیں جی شک سے بھی بچنا چاہیے بھائی۔ کوئی بندہ کہہ دے یہ دودھ میں سے یہ کرلی گزر گئی ہے، یہ سانپ نے اس کو چیک کیا ہے، سانپ اس میں سے گزر گیا ہے، اب کنفرم نہیں ہے، شک والی بات پیدا ہو گئی ہے، کوئی اس کو استعمال کرے گا؟ ہے دودھ بھی شک پیدا ہو گیا نا، اس میں سے کرلی گری ہے یا نہیں گری، کسی نے یوں ہی کہہ دی، اب شک پیدا ہو گیا۔ بھائی جس کام میں شک ہو وہ بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اسٹیٹ لائف ہے، یہ بیمہ پالیسی ہے، بھئی چلو کچھ نے فتویٰ دیا ہے بھئی حلال ہے، بھئی ہم نہیں حلال مانتے، حرام ہے، یہ سود میں آتا ہے بھئی۔
اگر کسی نے کہہ بھی دیا کہ نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے تو شک تو پیدا ہو گئی ہے نا. اب شک والے کام کو بھی چھوڑ دینا چاہیے جس میں شک پیدا ہو جائے. بھی دینا تو نے ہے، کمانا تو نے ہے، کھانا کسی اور نے ہے، بھائی عذاب تمہیں ملے گا. اس لیے حلال کی کمائی میں اللہ نے برکت رکھی ہے. تھوڑا بھی یہ دیکھو لوگ لاکھوں روپے لے کر لاکھوں روپے لیتے ہیں، ان کی گاڑیوں کے پٹرول فری ہے، بجلی کے بل ان لوگوں کے فری ہیں، مکان ان کو فری ہیں، کئی سہولتیں ہیں، باڈی گارڈ ہیں ان کے ساتھ ہیں، وہ بھی فری میں ہیں، گاڑیاں دی گئی ہیں وہ بھی فری میں ہیں، لاکھوں روپے بھی لیتے ہیں، پھر بھی ہائے ہائے مر گئے ہم. دیکھو جو اللہ کا نیک بندہ ہے اس کو تھوڑے میں بھی اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتا ہے، تھوڑے میں برکت پیدا فرما دیتا ہے. اللہ کریم بس حرام سے بچائے ہمیں. حلال کا لقمہ، ہماری وہ اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہوتی جس کو حرام کی اور وہ بدن یاد رکھیں کبھی جنت میں نہیں جائے گا جس بدن میں حرام کے لقمے شامل ہو جائیں گے. ایک نوالا حرام کا چلا جائے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. تو جو کھاتے ہی حرام کی ہو بھائی، پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعا نہیں قبول نہیں ہوتی. کیسے قبول ہو؟ دعاؤں کو قبول کرانے کی یہ شرط ہے. دعا قبول ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے، شرط یہ ہے دعا قبول ہوگی. شرط یہ ہے، وہ کیا ہے کہ حلال کا نوالا کھا لے، اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. کبھی اپنے پیٹ میں حرام کا نوالا نہ جانے دینا، جو مانگیں گا اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. یار کبھی کسی نے ڈیزل والے انجن میں پٹرول نہیں ڈلوایا کہ یہ خراب ہو جائے گا، بھائی نہیں چلے گا. کتنا سمجھدار ہے تو بھائی. ڈیزل والے انجن میں پٹرول نہیں ڈلواتا، وہ پہلے پوچھتا ہے. پٹرول والے انجن میں آپ گاڑی میں وہ ڈیزل نہیں ڈلواتے کہ یہ خراب ہو جائے گا. تو کبھی یہ بھی غور و فکر کیا ہے کہ جو ہماری مشینری ہے اگر اس میں حرام چلا گیا تو یہ خراب نہ ہوگی؟ یہ بھی خراب ہو جائے گی، نہیں چلے گی، پھر دل نہیں لگے گا عبادت میں، شوق نہیں پیدا ہوگا. بھائی گاڑی خراب ہوگی. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.